السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو لاسٹ ویڈیو میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میرا جو ویزا انٹرویو پروسیس تھا وہ میرے لیے کیسے دیکھا، اس میں مجھے میں کہوں مشکلات، آسانیاں، جو کچھ مسئلے مسائل تھے یا جو کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جو میرے ساتھ 2-3 مزیدار چیزیں بھی ہوں وہ ذرا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کی۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ویزا اپوائنٹمنٹ بک کرنے کا پروسیس ہے وہ کیسے دکھتا ہے۔ تو اب وہ دونوں چیزیں اب اس ویڈیو میں زوم ہو رہی ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں۔ آپ نے اپوائنٹمنٹ بھی بک کر لیا، آپ کا الحمدللہ ویزا بھی آ گیا ہے، پاسپورٹ پہ آپ کا وہ اسٹیمپ آ گیا ہے۔ اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ بھائی اب آپ جانے کی تیاری کریں، آپ ٹکٹس کرائیں، اپنا جو ہے بیگ وغیرہ کریں، اپنے لگیج پیک کریں۔ تو اس میں کیا چیزیں رکھیں؟ اچھا، میں نے جو کیا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، میں نے یہ کیا تھا کہ ظاہر ہے کپڑے آپ رکھیں۔ اچھا، میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو سردی کے کپڑے ہیں وہ آپ یہاں سے خریدیں، ٹھیک ہے؟ سردی کیونکہ یہاں پڑتی ہے، اچھی خاصی پڑتی ہے، اور اگر آپ وہاں کسی ناردرن ریجن میں جا رہے ہیں امریکہ کے، جہاں سنو وغیرہ ہوتی ہے، یا کسی مڈ ریجن میں جا رہے ہیں وہاں جہاں بھی بیسیکلی سنو ہو رہی ہے، تو آپ کی جو پاکستانی جیکٹیں ہیں وہ بالکل کام نہیں آنی، وہ بالکل فیل ہو جائیں گی، اور اس میں جو آپ کے بیسیکلی منی ویسٹڈ ہے۔ تو سردیوں کے کپڑے میں کہوں گا کہ بھائی آپ جو بھی کیش وغیرہ لے کے آ رہے ہوں گے وہ آپ کیش اپنے ساتھ لے کے آئیں اور اس سے وہ شاپنگ کریں۔ اچھا، ایک ذرا سا بس ہٹ کے ایک پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی کیش کتنا لے کے آنا چاہیے۔ کیش جو ہے 10,000 اور بلو، تو اگر 10,000 ابو ہے تو وہ ڈکلیئر کیا جائے گا یہاں US میں، وہ آپ سے ویزا آفیسر پوچھے گا جب آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہوں گے بھائی کیش کتنا لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہیں جو بھی $10,000 سے اوپر رقم ہے وہ آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے، اس سے نیچے یور گڈ ٹو گو۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ $2,000 لے کے آئیں، 1,000-2,000 بس بہت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شروع کے خرچے نکل جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹشپ ہے تو 1,000 بھی بہت ہے، صرف رینٹ وغیرہ دینا میں کہوں گا 2,000 رکھ کے لائیں، کیونکہ رینٹ اگر آپ آف کیمپس رہ رہے ہیں تو رینٹ وغیرہ کا جو بھی ہوگا سلسلہ وہ آپ دے سکیں پہلا مہینہ، اور جو بھی آپ کے اخراجات وغیرہ ہوں گے شروع دنوں کے چیزوں کے وہ بھی آپ اس میں کر سکیں گے، اور پھر اس میں ظاہر جو بھی بچت ہو جائے وہ آپ اس سے بینک میں اس کو آپ ڈپازٹ کرا دیں۔ وہ بینک ڈپازٹ وغیرہ کرانے کا کیا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے کا، وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بیک ٹو دی پیکنگ تھنگ، تو میں نے کیا پیک کیا، میں نے بیسکلی سارے جو کپڑے تھے اس میں آپ شارٹس ہو گئے، جینس ہو گئیں، شرٹس ہو گئیں، ایک آپ سوٹ رکھ لیں، ظاہر شلوار قمیض رکھ لیں، اپنا یہاں جمعہ کی نماز وغیرہ ہے یا کوئی ایونٹس ہیں اپنے پاکستانی، تو اس کے لیے آپ جو ہے شلوار قمیض 2 جوڑے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ میں کہوں گا 5 جینز رکھ لیں، آپ اس طرح ڈریس پینٹس رکھ لیں، شرٹس لے کے آئیں اچھی، مطلب میں کہوں گا ڈیسنٹ اماؤنٹ آف شرٹس لے کے آئیں تاکہ آپ اس کو روٹیٹ کر کے پہن سکیں، اور فارمل بوٹس لے آئیں آپ، ظاہر ہے اپنا سوٹ وغیرہ پہ پہننے کے لیے، ایک آدھی سینڈل لے آئیں، ایک چپل لے آئیں، ایک پیر چپل، ایک پیر آپ پشاوری سینڈل لے آئیں، ریگولر جو بھی آپ کی سینڈل جو آپ کو پسند ہے وہ لے کے آ جائیں، 1 یا 2 پیر کیجول جوتوں کے لیے آئیں، یا اگر جوتے یہاں سے لینے، جوتے یہاں بھی سستے مل جاتے ہیں ویسے $50 $40 میں۔ تو یہ ہے کہ بھائی کنورژن نہیں کرنی یہاں کے، یہ کہ $40 اتنا بن جائے گا، $50 اتنا بن جائے گا۔ بھائی اب آپ آئے ہیں ماشاءاللہ امریکہ، تو یہ سب آپ نے چیزیں ذہن میں رکھ کے آئے ہیں کہ بھائی خرچہ ہوگا تو ڈالروں میں ہوگا، کنورٹ کریں گے تو بھائی ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی کنورژن نہ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کمانے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ کو جاب وغیرہ ملے، انشاءاللہ انٹرنشپ ملے، اسسٹنٹشپ وغیرہ ملے۔ تو یہ ہے کہ بھائی خرچہ کریں، کہنے کا مقصد یہ۔ اور یہ چیزیں، اچھا کھانے کی چیزیں جہاں تک میٹر کرتی ہیں، تو کھانے کا میں کہوں گا کینڈ فوڈ لے آئیں، اس میں یہ ہے کہ آپ سیف رہیں گے۔
جیسے کراچی میں ملتے ہیں، میرے خیال میں اب تو پاکستان بھر میں ملتے ہی ہیں بڑے شہروں میں، مگر کراچی میں جیسے مزیدار حلیم ہے تو اس کے جو ہے وہ کینڈ فوڈ ملتا ہے، اس کا جو ٹن پیک ہوتے ہیں، ڈبے جو ہوتے ہیں کھانے کے، بریانی کے، قورمے کے، حلیم کے، تو وہ آپ رکھ لیں، وہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ نہیں یہاں جو اپنا ایئرپورٹ والے ہیں وہ اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ میں ابھی پاکستان ہو کے پھر سے آیا تھا واپسی ابھی، تو میں اس میں جیسے کہہ لیں گھر کا کھانا لے کے آیا تھا، کباب وغیرہ نا، تو میرے ساتھ فارچونیٹلی خوش قسمتی سے مجھے کوئی آبجیکشن، نہ مجھے روکا گیا، نہ مجھے بلایا گیا پھینکنے کے لیے۔ جو مجھے گھر والوں نے باندھ کے دیا تھا وہی میں لے کے آیا، اور اس کو میں نے آ کے گھر پہ آ کے کھول بھی لیا، تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ میرے سے وہ کھانا پھینکوا دیا۔ اب میں نے جہاں تک سنا ہے ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ کھانا پھینکا گیا ہے، مگر یو نیور نو، مطلب یہ یو ایس ہے اور یہ ان کے جو اپنا انسپیکشن والے ہیں، ہیلتھ والے ہیں، ان کے اوپر ان کی اس کے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے، تو پھینکوانے کو پھینکوا بھی سکتے ہیں اور جانے کو وہ جانے بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی اگر آپ 10 ڈبے پیک 10 لے آئیں وہ زیادہ بہتر ہے، ظاہر ہے وہ پیک ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ ایسا کوئی چانس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ہیلتھ انسپیکشن والے اسے کوئی آبجیکٹ کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ کپڑے ہو گئے، آپ کے کھانے پینے کی چیز ہو گئی، ظاہر ہے ٹوتھ برش وغیرہ لے آئیں، ٹوتھ پیسٹ لے آئیں، مطلب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں ویسے یہاں، مطلب میرا یہ کہنا ہے۔ مسالے لیے، ہاں کھانا پکانا ہوگا تو ظاہر ہے آف کیمپس اگر آپ رہیں گے کچن میں، اگر آپ کھانا پکانا شروع کریں گے تو مسالے میں کہوں گا ضرور لے کے آئیں۔ پاکستانی مسالے جو ہیں اس کی بات الگ ہے، یہاں کمپیئر ٹو امریکہ میں جو امپورٹڈ مسالے آتے ہیں، ملتے تو یہاں بھی شان وغیرہ سب ہیں، مگر ظاہر اپنے پاکستان کے جو مسالے ہیں ان کی ذرا الگ بات ہے، وہ تیز ہوتے ہیں ریلیٹیولی کمپیئر ٹو یہاں کے شان مسالے یا میران مسالے ہو گئے۔ تو مسالے لے آئیں بھر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسالوں پہ بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو وہی ہے کہ بھائی اپنا احتیاط کرنی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، یہاں کے لے لیں، یہاں مل جاتے ہیں $2.5 کے مسالوں کے پیکٹ، اور لال مرچ وغیرہ ہو گئی، آپ کی جو سارے مطلب بیسکلی جو اتنا سارا دیسی سامان مل جاتے ہیں۔ اچھا یہ میں اٹلانٹا کی بات بتا رہا ہوں، اٹلانٹا میں بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ اب آپ جہاں جس شہر میں جا رہے ہیں یو ایس کے، اب وہ رورل شہر ہو سکتا ہے، مطلب کسی بڑے شہر سے بہت دور دراز کوئی علاقہ ہے، تو اگر آپ کی وہاں یونیورسٹی ہے اور وہاں اگر اس طرح کے آپشنز اویلیبل نہیں ہیں تو پھر اس حساب سے آپ پلاننگ کر کے آئیں۔ مگر یہ ہے کہ میجورٹی آف دا کیسز میں آپ جہاں بھی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اور جہاں بھی مسلمز آ رہے ہیں پڑھنے، تو وہاں ایک مسلم حلال سٹور ان شہروں میں ہوتا ہی ہے، وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں کچھ بھی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی بہت ہی کوئی الگ شہر ہو سکتا ہے جہاں نہ ہو، اور اس میں یہ ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے پھر وہاں الگ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا انٹریکشن رہا ہے اسٹوڈنٹ سے یہاں، اللہ کا شکر ایسا کوئی مسئلے مسائل نہیں رہے ہیں یہاں کے جو بھی مسلم اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ تو مسالے ہو گئے، آپ کے کپڑے ہو گئے، شوز ہو گئے، شو ویئر ہو گئے، آپ کے 10 ڈبے اگر آپ کو لے کے آنے وہ ہو گئے۔ سردی کے کپڑے جیسے کہ میں نے بولا نہ لے کے آئیں، بہتر ہے، ضائع ہوں گے، کیونکہ یہاں کی سردی ذرا سخت ہوتی ہے، تو یہاں جو کپڑا آتا ہے جو مطلب جو بھی امپورٹڈ آتا ہے یا مینوفیکچرڈ آتا ہے یہاں، اس کے حساب سے وہ ریجن کے حساب سے بن کے آتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی کوالٹی میں فرق زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اپنی اور یہاں کی کوالٹی میں۔ باقی اس کے علاوہ میں کہوں گا کیش، جیسے بھی میں نے مینشن کیا $2000 وہ رکھ کے لے آئیں۔ اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ رہا، لیپ ٹاپ، میں کہوں گا لیپ ٹاپ ایک انویسٹمنٹ ہے، ہاں، تو اس $2000 میں آپ جیسے یہی ہے کہ اس کو اگر آپ بڑھا سکتے ہیں اس اماؤنٹ کو، یا پاکستان سے اچھا لیپ ٹاپ لے کے آ سکتے ہیں تو ویری گڈ، مطلب بہت اچھی بات ہے۔ مگر جیسا اگر لیپ ٹاپ وغیرہ کا اگر آپ کا ہیوی کام ہے، لیپ ٹاپ ریلیٹڈ ہے، پروگرامنگ ہے، کچھ بھی ہے، تو میں کہوں گا یہاں سے آ کے لیپ ٹاپ لے لیں، یہاں ویرائٹی زیادہ ہے، آپشن زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان، اور یہاں پر وارنٹی وغیرہ یہ سب بھی ہوتی ہے، تو اس معاملے میں الیکٹرانکس کے معاملے میں یو ایس میں کہوں گا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور بات یاد رہے کہ اپنے جو پاکستانی فون ہیں، یہ صرف میں پاکستان کے لیے بول رہا ہوں میرے حال میں، بلکہ میں مڈل ایسٹرن فونس کے لیے بھی بولوں گا، اور میرے خیال میں یورپین فونس کے لیے بھی بولوں گا، انڈین فونس کے لیے بھی بولوں گا، ہاں، کہ یہ جو فونس ہیں یہاں نان کمپیٹیبل ہیں، وہ بڑے مطلب بڑا تنگ کرتے ہیں وہ یہاں اپنا سگنل وغیرہ کے ریسیپشن کے معاملے میں، مطلب یہاں اول تو جو اپنے شیاؤمی ہو گئے، ویوو وغیرہ، یہ جو بھی جن کے ہم فونز یوز کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ،
اس کی جو بینڈ وتھ وغیرہ کے معاملات ہیں، فریکوینسی وغیرہ کے معاملات، وہ امریکہ سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. تو آپ یہاں کی اول تو سم جو ہے وہ لگائیں گے وہ چلے ہی نہیں. تو بہت سے یہاں جو ٹیلی کمیونیکیشن پرووائڈرز ہیں ان کی آپ سم لگائیں گے وہ چلے ہی نہیں. اس میں ایک آدھا دو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ، تو ان کی جو سمز ہیں وہ چلتی ہیں، مگر وہی ہے کہ اس کی بہت ہی گندے سگنل آتے ہیں. مطلب اپنے پاکستانی فون پہ، جو پاکستان میں جو فونز آپ لے کے آتے ہیں، تو ایک فون کی انویسٹمنٹ میں کہوں گا کہ یہاں آپ کو کرنی پڑے گی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں اور اس میں اگر ریلیٹیوز وغیرہ ہیں تو وہ یہاں فون پلان وغیرہ کی بھی وہ سیٹنگ ہو سکتی ہے کہ آپ مطلب مل کے 4 بندے ہیں، جیسا کہ 4 لڑکے آپ لوگ موو ہوئے ہیں یا 4 لڑکیاں ایک ساتھ موو ہوئی ہیں، تو آپ لوگ ایک فیملی پلان لگ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں فون فری ہو جاتا ہے اور پھر جو انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ جیسے $25. تو آپ بیسکلی انٹرنیٹ کے پیسے دے کے آپ جو ہے فون لے سکتے ہیں 0 پیمنٹ پہ. تو اس طرح کی یہاں اسکیمز ہوتی ہیں ساری، اور یہ مطلب کوئی وہ نہیں ہے 2 نمبر اسکیمیں نہیں ہوتی ہیں، لیجٹ اسکیمز ہوتی ہیں جس کو آپ مطلب اسٹور سے جا کے آپ جس کو خرید سکتے ہیں. تو یہ آپشنز بھی ہوتے ہیں. تو فون میں کہوں گا کہ اس کے لیے اگر مطلب جیسے اگر آپ کو وہاں سے آئی فون لے کے آ رہے ہیں تو بہترین ہے. آئی فون تو ہے ہی امریکہ کی ایجاد اور انہیں کے حساب سے بنا ہوا ہے، تو وہ تو بالکل ہی نو پرابلم نا، وہ تو ایزیلی کمپیٹیبل ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے فونز میں اپنے جو ریڈمی وغیرہ ہوگا ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ایک فون ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا میں کہوں گا یہ. باقی میں نے کپڑے وغیرہ جیسے مینشن کیے وہ ساری چیزیں تمام چیزیں ہو گئیں. ٹوتھ برش وغیرہ ہو گئے، شو ویئر ہو گئے. اور اس کے علاوہ کیا لے کے آیا بندہ. باقی مطلب وہی ہے کہ اگر کچھ کمی پیشی ہے، ظاہر ہے کچھ چیزیں مسنگ ہیں، کچھ چیزیں آپ لانا بھول گئے، تو بھائی آپ امریکہ میں آ رہے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ چیز یہاں نہیں ملے گی. تو یہاں آلموسٹ سب چیزیں مل جائیں گی، دیسی ہو نان دیسی ہو کچھ بھی ہو، اپنا پاکستانی انڈین آئٹم ہے یا نان پاکستانی انڈین آئٹم سب مل جائے گا یہاں. تو یہ ہے کہ آپ آئیں گے تو ظاہر ہے آپ کو کچھ چیزیں پھر پتہ چلیں اچھا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کم پڑ رہی ہے، وہ بھی. تو ظاہر ہے وہ جو آپ کیش لے کے آئے ہوں گے اس کیش کو آپ پھر ذرا احتیاط سے استعمال کریں، اس حساب سے استعمال کیجئے گا، اور پھر انشاءاللہ جو بھی ہے پھر اس حساب سے آپ لوگ سیٹل ان ہوں. تو یہ جو ہے میں کہوں گا یہ آپ کی پیکنگ کے لیے ہے کہ بھائی پیکنگ کے لیے کیا لے کے آنا چاہیے. اور باقی میں اس کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو میں، چھوٹی تو نہیں رہی والی ویڈیو، 12 منٹ سے اوپر ہو گئی، مگر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے اور جو میں کچھ لے کے آیا وہ میں شیئر کر دوں. اگلی ویڈیو میں کوشش کروں چھوٹی رکھوں، اس میں ہم بس ٹکٹس وغیرہ کیسے نکالنی ہے، بک کرنی ہے، وہ اس کی ہم اوور ویو کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد میں مزید اور ویڈیوز پھر میں نکالتا ہوں. چلیں تب تک کے لیے خدا حافظ.